بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم باجی سمینہ امجد کے گھر پہ ہیں اور میری ان سے ملاقات کافی عرصے سے پینڈنگ تھی، تو میں نے آج پھر ان کے گھر لنگر کھانے کا پروگرام بنایا. تو میں نے سوچا کہ جب تک کھانا ریڈی ہوتا ہے میں ان سے تھوڑی سی گفتگو ریکارڈ کر لوں. تو باجی سمینہ امجد کا تعارف کروانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ان کو پورا پاکستان جانتا ہے، اور یہ پاکستان کی بیٹی عارفہ کریم کی مدر ہے. تو آج میں نے سوچا ان سے بات کریں. ابھی یہ آج کل ایک نیا پروجیکٹ ہے فاؤنڈیشن کا، بھی تھوڑا سا تعارف کروائیں اپنا، اور اس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ابھی جو پاکستان کی بیٹیوں کے لیے خدمات سر انجام دے رہی ہیں اس کا بھی ہمیں کچھ بتائیں. تو ایک تو باجی آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ابھی انٹرویو کے بعد میں اپنا پیٹ پوجا بھی کروں گا، ابھی انٹلیکچوئل پیٹ پوجا کر لیتے ہیں. اب یہ بتائیں، آج کل جو فاؤنڈیشن کا آپ بتا رہی تھی مجھے، تو پھر میں نے سوچا اس کو میں ریکارڈ کر لوں، دوسروں کے بھی کام آ جائے گا. تو یہ فاؤنڈیشن کیا ہے اور کیا کام کر رہی ہے؟ پہلے تو نہیں بھائی، تھینک یو ویری مچ آپ آئے، اپنے ٹائم نکالا اور آپ نے اس چیز کی ضرورت محسوس کی کہ یہ جو چیزیں ہم باتیں کر رہے تھے یہ دوسروں تک بھی پہنچنا ضروری ہوتا ہے. جی جی تو فاؤنڈیشن کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کے سامنے ہی گزری ساری صورتحال، اور ابھی الحمدللہ پچھلے 3 سالوں میں جو ہم نے پروگرس کی ہے، وہ ہم چونکہ اتنی فریکوینٹلی مل نہیں پائے تو زیادہ بات نہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے، بالکل. لیکن فاؤنڈیشن کے بڑے اچھے انیشیٹوز ہیں. اس میں سے میں چند ایک کا ذکر کروں گی جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں. جی جی ایک فاؤنڈیشن کا ہم فیلوشپ پروگرام کراتے ہیں ہر سال، جی ٹھیک. عرفہ فیلوشپ پروگرام. اچھا، عرفہ فیلوشپ پروگرام ایک پوری بچے کی ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے اس پروگرام میں. اوکے. وہ اس میں ڈفرینٹ ماڈیولز ہوتے ہیں. پچھلا تھیم ہمارا تھا ریڈی ٹو، بچے کو بنانا ہے ریڈی فار انڈسٹری، کیونکہ گیپ ہے اکیڈیمیا کا اور انڈسٹری کا. بچہ گریجویٹ ہو کے آتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے فارمل ای میل کیسے لکھنی ہے، فارملی بات کیسے کرنی ہے، ڈریس اپ کیسے ہونا ہے، کمیونیکیشنز کیا ہونی چاہیے. تو وہ سارا کچھ ہم نے ان کو بچوں کو سی ای او لیول کے لوگوں کو بلا کے، مختلف ٹرینرز کو بلا کے ان کو ایک اتنا بڑا اسکوپ دیا لرننگ کا کہ جس میں لوگوں نے اپنی 30 سالوں کی، 40 سالوں کی جو ان کی سکسیس سٹوریز تھیں، ایکسپیرینس تھا، انہوں نے وہ شیئر کیا اور ان بچوں کو گائیڈ کیا. اور وہ گریجویٹ بچے تھے یونیورسٹی کے، لاسٹ ایئر والے بھی اور فریش گریجویٹس بھی، کیونکہ وہی بچے ہوتے ہیں جنہوں نے فوراً اپلائی کرنا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جاب مل جائے. تو جاب اپرچونٹی کے لیے بچے کو ریڈی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو وہ تھیم کا پچھلا الحمدللہ بڑا سکسیسفل گیا. اس دفعہ بھی عرفہ فیلوشپ پروگرام ہمارا 2nd ٹائم چل رہا ہے، جس کے اندر 50 ماڈیول ہیں. 25 نان ٹیک ہیں اور 25 ٹیک والے ہیں، کہ بچے کو ہم سافٹ اسکل یا لائف اسکل جس کو آپ بولتے ہیں وہ بھی سکھائیں، ساتھ ساتھ اس کو ٹیکنیکل اسکل بھی آ جائے گی، اور پورا پیکیج ایک ان کا بن جائے گا کہ جب وہ یہاں سے باہر نکلیں گے تو انہیں نہ صرف ان کے ساتھ اسکل ہوگی بلکہ ان کے پاس اور بھی بہت ساری جو پرسنالٹی بلڈنگ میں کام آتی ہیں آپ کی وہ بھی ہوں گی. ماشاء اللہ. اور ایک خود مختار پروگرام ہے ہمارا دوسرا نمبر پہ، جو کہ ہم ابھی بھی کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ کرتے ہیں، کہ بچیاں جو ہیں وہ خود مختار پروگرام کے ذریعے ان کو ہم انیبل کرتے ہیں، امپاورڈ کرتے ہیں کہ وہ کمانا شروع کریں. ان کی مرضی کی اسکل ان کو سکھاتے ہیں جس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے. اس میں کسی بھی ایج کی بچی یا بچہ جو سیکھنا چاہتا ہے، بیسیکلی خود مختار ہم زیادہ بچیوں کے لیے کرواتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک ہمارا عرفہ فاؤنڈیشن سے ہم پیف کے پروجیکٹ کر رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ، اور پنجاب گورنمنٹ کے ہمارے پاس 10,000 اسکولس کی ایکسیس ہے جس میں سے ہم بچوں کو ٹرین کرتے ہیں. ہر مہینے ان کی ٹریننگ تو سارا سال ہی تقریباً چل رہی ہوتی ہیں. ہمارے ٹرینر جاتے ہیں، بچے جاتے ہیں، پڑھا کے آتے ہیں، لیکن امیزنگ ریزلٹس ہیں ان میں. اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو باقی پی ایس ٹی ایف کی آج کل ہم پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں جس میں ہمارے پاس بہت ساری بچیاں ہیں جن کو آپ نے دیکھا ہوگا لیپ ٹاپس بھی ملتے ہیں، وہ تقسیم کرتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. تو وہ ہم ان کے موبلائزرز ہیں. تو ہم ساتھ جاتے ہیں وہاں پہ اور اس میں حصہ لیتے ہیں، اور وہ بچیوں کا خاص کرائٹیریا جس میں سے سلیکٹ ہو کے وہ آتی ہیں، اور ان کا گاؤں میں رہنا اور گاؤں کا ہی ID کارڈ ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ پنجاب گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے. تو اس میں یہ والی چیز ہے. تو یہ ساری چیزیں پیرالل چل رہی ہیں. اس کے لیے ہم نے عرفہ کریم ٹیکنالوجی انکیوبیٹر بھی بنایا. لوگ CSR کرتے ہیں کمانے کے بعد، ہم نے CSR کا رستہ ہمارا جو کمرشل ہے نا، وہ اس میں سے فاؤنڈیشن کے رستے میں سے جاتا ہے
اچھا کہ ہم نے فاؤنڈیشن کو سیلف سسٹینیبل بنانے کے لیے عرفہ کریم ٹیکنالوجی انکیوبیٹر بنایا، جو کہ ماشاءاللہ 6 برانچز ہماری لاہور میں ہی ہیں، 16 برانچز اب تک اکراس دی پاکستان آپ کو نظر آئیں گی ماشاءاللہ. سو عرفہ کا مشن، عرفہ کا ویژن، ہم سب وہی کام کر رہے ہیں جو اس نے سوچا، جو اس نے چاہا کہ ہو یہ ہو. اسی کی لیگسی ہے اور اسی کے کام ہے، اور ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ملیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. اکٹھے مل کے کام کریں گے، کلیکٹیو ایفرٹ جب ہوتی ہے تو اس کے ریزلٹس بھی اتنے بڑے پیمانے پہ ہوتے ہیں. کتنے % بچہ جو ہے آؤٹ آف اسکول ہے، اتنے لاکھوں بچے ہیں ان کو میٹرک کے بعد ہی نہیں تعلیم ملتی، اور ان سب تک کون پہنچے گا؟ یہ ہم سب کے لیے ایز اسٹیک ہولڈرز ہمارے سب کے سوچنے کا مقام ہے. تو ہم ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں، آپ کیا چونکہ اب ڈائریکٹلی کانٹیکٹ ہے ان بچیوں کے ساتھ جو سیکھنے آتی ہیں، تو جب بچیوں کو آپ دیکھتے ہیں، ان کو دیکھتی ہیں کہ یہ سیکھنے کے لیے آئی ہیں، ان سے بات کرتی ہیں، ان کا تھوڑا سا تعارف لیتی ہیں، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ہماری قوم میں اجتماعی طور پہ بھی، انفرادی طور پہ بھی ایک بلٹ ان ٹیلنٹ بھی ہے، اور آگے پھر انسٹیٹیوشنز کے ذریعے ہم اس کو پالش بھی کرتے ہیں. تو بلٹ ان ٹیلنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم بہت خوش نصیب نہیں ہیں بہت ساری اقوام کے مقابلے میں. بالکل ایسا ہے. اور جہاں بہت اچھی باتیں دیکھنے میں نظر آتی ہیں، بچیاں آج کل کی بڑی ولنگ ہیں. ان میں ایک میں نے خاص قسم کی نا ایک وہ دیکھی، امید کی کرن دیکھی ہے کہ انہیں ذرا سی بھی اپرچونٹی ملے تو وہ بچوں کے مقابلے میں بچیاں بہت جلدی اس کو پک بھی کرتی ہیں، سیکھنا چاہتی ہیں. اس لیے کہ شاید جس کو زیادہ بھوک لگتی ہے نا وہی کھاتا ہے، کھانا بھی وہی کھاتا ہے. ان کو بھی تعلیم کی اور کچھ کرنے کی بھوک ہے بچیوں میں. اگر انہیں ہم اپرچونٹی دیں گے تو وہ اپنا آپ ثابت کر کے دکھاتی ہیں. بالکل. ساتھ ساتھ میں ایک جو ضروری چیز ہوتی ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ بچیوں کی بھی ٹریننگ اور بچوں کی ٹریننگ ضروری ہے. کیونکہ جب معاشرے میں موو کرتی ہیں نا بچیاں تو انہیں سب پہ اعتبار جلدی کرنا، یا کہاں پہ کون سی بات کرنی ہے نہیں کرنی، رکھ رکھاؤ کیا ہے، آپ کی اپنی لمٹس کیا ہیں، وہ بھی سکھانا ضروری ہے. ہم تو آؤٹ آف دی جو کہتے ہیں کہ کورس تو چلو چلتا ہی ہے، لیکن میں پرسنلی ان کی جو ہے ان کے پرابلم سنتی ہوں، ان کو جواب دیتی ہوں، ان کو گائیڈ کرتی ہوں، کاؤنسلنگ کرتی ہوں. بہت ساری بچیوں کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں اور جو کہ وہ کسی کے سامنے کہہ نہیں سکتی، لیکن میں نے انہیں فلی آفر دی ہے. مجھے فون آتے رہتے ہیں ان کے، میرے سے جس حد تک ممکن ہوتا ہے میں ان کو اس کے عام طور پہ کیا زیادہ مسائل ہوتے ہیں ان بچیوں کے جو گھر سے باہر مارکیٹ میں آتی ہیں کام سیکھنے کے لیے، کرنے کے لیے؟ بیسیکلی زیادہ مجھے نظر آتا ہے کہ ایکسیپٹنس نہیں ملتی ان کو، اپنی فیملی سے ایکسیپٹنس نہیں ملتی. اگر فیملی سے مل جائے تو رشتہ داروں کی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی، کہ کسی کے بہنوئی کو اعتراض ہوگا اور کسی کے تایا کو اعتراض ہوگا، کسی کے ماموں کو اعتراض ہوگا. تو بچیوں کے لیے یہ چیلنجز بڑے ہیں. پھر وہ گھر سے آ نہیں سکتی، ان کے لیے ٹریولنگ ایشوز ہیں، جو کہ ان کو ٹرانسپورٹیشن کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ وہ ڈپینڈنٹ ہے ابھی تک اس بارے میں باپ اور بھائی پہ یا ہسبینڈ پہ. اور اب آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں مرد کا ایک مزاج ہے، اس کا اپنا کام ہے، اس کو اس میں سے وقت ملے گا تو ہی وہ اس کی مدد کر پائے گا، اور شاید اس کا بھی وہی سیم وقت ہے. تو وہ یہ بھی پرابلم ہے. اور اس کے علاوہ جو بچیوں کے ایک میں سمجھتی ہوں کہ جو ان کے ایموشنلی بہت سارے ایشوز ہیں، اوور سینسٹیو ہوتی ہیں بچیاں، بالکل، اور ذرا سی بات کا اتنا اثر لیتی ہیں کہ وہ کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں رہتی. وہ ڈپریشن میں آ جاتی ہیں، اسٹریسڈ ہو جاتی ہیں، رستہ نہیں سجھائی دیتا، مایوس ہو کے وہ جو کام کر رہی ہوتی ہیں نا وہ بھی چھوڑ دیتی ہیں. تو آئی تھنک کہ اگر ہم ان ایشوز کو ایڈریس کریں تو بچیوں کی، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ کل کی ماں ہے آج کی بچی، تو ان کی ٹریننگ بھی تو اسی طریقے سے اس لیول پہ ہونی چاہیے کہ یہ تو وہ امپورٹنٹ ہستی کا نام ہے جس نے آپ کا معاشرہ آگے بنانا ہے، سوسائٹی بنانی ہے. تو ان کی تو بڑی کیئر کی ضرورت ہے کہ یہ ایموشنلی بھی اسٹرانگ ہوں، امپاورڈ ہوں، اور انہیں انیبل کیا جائے کہ جو ان کی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. تو وہ میرے خیال سے سوسائٹی میں بھی ان کا جو ہے وہ رول اپنا پلے کر سکیں گی. پاکستان کی اکانومی میں اس کا بڑا فرق پڑے گا، کیونکہ آج کے معاشرے میں صرف مرد کی کمائی پہ گزارا نہیں ہو سکتا، ناٹ پاسبل. میرے خیال فائنینشلی اسٹیبل ہو جانے سے ایموشنل اسٹیبلٹی بھی آ جاتی ہے، کافی حد تک آ جاتی ہے، بڑے ایشوز ان کے. اور جب میں سمجھتی ہوں کہ جب پیسہ آ رہا ہوتا ہے نا تو جو وہ باتیں کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ بھی چپ ہو جاتے ہیں کہ اچھا چلو
یہ کچھ کر کے اس نے کچھ کر ہی لیا نا, پھر وہ اس کے جو ساتھ ماں بھائی اور باپ ہوتے ہیں وہ بھی تگڑے ہو جاتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے ایک کام اس نے کیا ہے تو اس کا فائدہ بھی تو ہے نا. ہاں بالکل, تو فائدہ نظر آتا ہے جلدی, کیونکہ بچیوں کا میں نے دیکھا ہے کہ ان کی سیریسنس بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو بوائز. وہ دے آر مور سیریس اباؤٹ دیئر ویژن اینڈ مشن اینڈ دیئر ورک, کہ دے ریئلی وانٹ ٹو ارن, دے ریئلی وانٹ ٹو بیکم اے پارٹنر کے جو گھر میں یا بیوی بھی ہے, ایون ہمارے پاس شادی شدہ بچیاں بھی ہوتی ہیں, تو ایز اے مدر بھی وہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی ہیلپ کریں, ہم میاں کا بوجھ اس کم کریں. تو بڑی پازیٹیو بچیاں ماشاء اللہ, بڑا کچھ کرنا چاہ رہی ہیں, صرف موقع ملنے کی دیر ہے. موقع ملے گا تو پاکستان کو کیا دنیا فتح کرنے کی طاقت رکھتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب یہ بتائیے کہ آپ خود بھی مدر رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کیا سمجھتی ہیں, جیسے ابھی تو آپ انسٹیٹیوشن کے سائے میں انسٹیٹیوشنل سپورٹ دے رہی ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں جہاں باقی انسٹیٹیوشن کی کے ساتھ ایک بیسک ڈفرینس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ چونکہ خود اس فیز سے گزری ہیں تو آپ انسٹیٹیوشنل سپورٹ کے ساتھ ساتھ ان کو ایک مدرلی سپورٹ بھی دے رہی ہیں, اوورال ایک پرسنالٹی گرومنگ بھی کر رہی ہیں, جو شاید نصاب کا حصہ تو نہ ہو مگر آپ کی ذات کا حصہ تو ہے نا. ضرور ہے. تو اس حوالے سے جو مائیں سن رہی ہیں اس وقت آپ کو, آپ ان کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گی, کیا ہمبل چھوٹی سی گائیڈ لائن دینا چاہیں گی کہ وہ گھر میں بچیوں کو کس طرح سے سپورٹ کریں تاکہ جو آفس کا سٹریس ہے یا لرننگ کا سٹریس ہے یا کام کا سٹریس ہے وہ گھر آ کے ڈبل نہ ہو جائے, کم ہونا چاہیے. بالکل, بڑا آپ کا خوبصورت سوال ہے بھائی. بات یہ ہے کہ ڈسکرمنیشن جو ہے نا گھر پہ مائیں سب سے پہلے کرتی ہیں. بیٹے کو زیادہ اہمیت دی, تم کھانا بعد میں کھانا, وہ کھا لے, یا بھائی نے ایسا کہا ہے تو وہی ہوگا, یا ابو نے ایسا کہہ دیا. یعنی بیٹی جو ہے نا اس کی بات نہیں سمجھی جاتی, سنی نہیں جاتی. پہلے تو سنیں گے تو اس کو دبانے کے لیے یا اسی کو چپ کرایا جاتا ہے کہ اچھا کچھ نہیں ہوتا, خیر ہے, دیکھ لیں گے, کر لیں گے. وہ کہتی رہ جاتی ہے کہ میری بات تو سنیں, میری بات تو سنیں, لیکن نہیں کوئی سنتا. یہ میں جنرل بات کر رہی ہوں, ساری مائیں ایسی ہیں. بہت ساری مائیں بڑی سپورٹیو ہیں, وہ اپنی بیٹی کے حق میں کھڑی ہوتی ہیں, بہت اچھا کرتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ والا جو پہلو ہے نا, ہم نے بات وہ کرنی ہے جہاں ہم امپروومنٹ لا سکیں. جو اچھا ہے وہ تو ہے, جو اچھا نہیں ہے یا ٹھیک نہیں ہے ہم اس کے لیے بات کر رہے ہیں صرف, کہ وہ پیرنٹس یا وہ مائیں جو بچیوں کے لیے ابھی تک ان کو سپورٹ نہیں کر پا رہی, وہ اپنی ویکنس کو اپنی پاور بنائیں اور بچیوں کی سپورٹ بنے, ان پہ ٹرسٹ کریں. جو بھی وہ کہتی ہیں نا کہ ہم یہ کریں گے, ان کو کہیں بالکل شاباش, میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں, تم کرو. اس کو سپورٹ کریں, اس کو ایموشنلی اسٹرانگ کریں, کیونکہ جب تک ماں بیٹی کی بیک پہ نہیں کھڑی ہوتی نا تو وہ بچی جو ہے وہ اس طریقے سے کبھی بھی ایک اسٹرانگ کریکٹر کی مالک نہیں ہو سکتی. اس میں کانفیڈنس کی ہمیشہ کمی رہتی ہے, انڈیسائسونیس کا شکار رہتی ہے, اور ڈری سہمی رہتی ہے. بچیوں کو اس طرح تیار کرنا چاہیے کہ انہوں نے سوسائٹی میں باہر جانا ہے, ان کو وہ کانفیڈنس دیں کہ بیٹا کوئی مسئلہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو, کسی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, تمہیں اپنا کام پہ بس فوکس کرو, جاب کرو, تم نے جو پڑھنا ہے, جو جاب کرنی ہے کرو, اور ٹرسٹ کریں ان پہ, ان کی کیپیبلٹی پہ ٹرسٹ کریں. تو جب تک ماں اپنی بیٹی کی بات نہیں سنے گی, اس کی ڈھال نہیں بنے گی, اس کو اسٹرانگ نہیں کرے گی, امپاور نہیں کرے گی, دنیا کی کوئی طاقت بچیوں کو, باہر کے حالات, اس کو میں کہتی ہوں باہر کا کچھ بھی ہو جائے نا, اگر ماں بیٹی کے ساتھ کھڑی ہے, اس کا باپ بھی کھڑا ہے, اس کو پرواہ نہیں ہوتی سوسائٹی کی, کوئی کیا کہتا ہے. لیکن کانفیڈنس گھر سے شروع ہوتا ہے. تو ماؤں کو چاہیے کہ مائیں اپنی بیٹیوں پہ ٹرسٹ کریں اور انہیں کرنے دیں جو وہ کرنا چاہتی ہیں, ان کی بات سنیں. ہاں ماشاء اللہ. ایک تو ماں اور بیٹی کے ریلیشن شپ میں فادر کی کنٹریبیوشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو میں چاہتا ہوں بھائی جان آ جائے, پھر ہم آگے گفتگو سٹارٹ کریں. بالکل. جی السلام علیکم. اچھا بھائی جان, آپ کو بہت بہت خوش آمدید ہمارے پوڈ کاسٹ میں. آپ سے آنے سے پہلے باجی سے بات ہو رہی تھی والدین کی, خاص طور پہ والدہ کی بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے. فاؤنڈیشن کا بتا رہی تھی کہ کس طرح سے جو بچیاں آتی ہیں ہمارے پاس ان کے لیے وہ کیا کام کر رہی ہیں. تو اس میں میرا ایک سوال تھا کہ بچیاں فاؤنڈیشن میں آنے سے پہلے گھر سے والدین کا سپورٹ سسٹم جو ہے وہ کس طرح بچیوں کے ذہن پہ اثر انداز ہوتا ہے. تو اس میں والدہ اور بیٹی کے اوپر بات ہو رہی تھی. تو پھر میں نے خواہش کا اظہار کیا, میں نے کہا اس میں والد کا بھی بڑا رول ہوتا ہے ماں کی سپورٹ کے لیے, اور ماں کو جو انرجی ملتی ہے باپ سے
وہ بچی میں ٹرانسفر کرتی ہے. تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے باپ کا جو رول ہے بیٹی کی تربیت میں یا فیملی یونٹ کو یونٹ رکھنے میں, اس حوالے سے جو آپ کا کہہ لیجئے تجربہ ہے, آپ کی ایک لیگیسی بھی ہے, تو اس حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیں سننے والوں کے لیے. جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می, کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ یہ وہ سبجیکٹ جو بڑا ہی قریب ہے میرے دل کے, لیکن یہ کافی کمپریہنسو اور کافی ڈیٹیلڈ قسم کا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ جی تو ہے کہ والد جو سپورٹ سسٹم اوور آل فیملی میں یا والدہ کو دیتا ہے یا ایز ہیڈ آف دی فیملی, جی جی لیکن جہاں تک بیٹیوں باپ بیٹی کا ریلیشن ہے جی تو جی وہ اگر آپ سیرت النبی میں بھی چلے جائیں جی جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی جو سب سے بڑا اور جو اسٹرانگیسٹ بانڈ, ایموشنل بانڈ جو ہے جی جی وہ باپ اور بیٹی کے درمیان ہوتا ہے. ہوں اور جو وومن امپاورمنٹ کی بات ہے یا بچیوں کی تربیت کی یا ان کے آگے کانفیڈنس لیول کی, یس اس کے لیے میں اس چیز کا بڑا سپورٹیو اور دائی ہوں کہ جو امپاورمنٹ تھرو مین ملتی ہے, جی جی سب سے پہلے باپ, جی جی پھر بھائی, پھر خاوند, وہ امپاورمنٹ بہت ہی پازیٹیو ڈومین کی ہوتی ہے. جی جی جو آپ آج کل سکہ رائج الوقت ہے امپاورمنٹ میں زیادہ, وہ جی جی احتجاج اورینٹیڈ یا خود ہے کہ ہم نے امپاور ہونا ہے, تو جی اس میں ایک کنفرنٹیشن موڈ آ جاتا ہے سم اور دی ادر. جی جی لیکن اگر یہ دوسری طرح ہو تو میں 8 مارچ کو جب بھی ویمن ڈے پہ جاتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں دی بیسٹ امپاورمنٹ از تھرو مین اینڈ تھرو فادر اسپیشلی. ماشاء اللہ. اور میرا اپنا ذاتی تجربہ جو میں نے دیکھا سب سے پہلے اپنے والد, جی جی انہوں نے میری بہنوں کو بلکہ میری والدہ کو انہوں نے امپاور کیا. اس وقت کے زمانے میں جب یہ بہت بڑا ٹیبو تھا تو اس وقت کے زمانے میں انہوں نے وہ کیا. پھر وہ میں نے دیکھا تھا جب وہ میرے پہ آئی تو میری پہلی اولاد عرفہ تھی. اس سے پہلے میں نے اپنی بیگم صاحبہ کو امپاور, اور میری امپاورمنٹ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ تھوڑی فرق ہے, جو کہ نیچر کے قریب ہے, جو کہ اوورال کہ آپ ان کو ایکسپوز کرتے ہیں ٹورڈز کنٹرولڈ جو چیلنجز, جی جی تاکہ وہ امیون ہوں. جیسے امیونٹی کے لیے اسی بیماری کے جراثیم تھوڑی مقدار میں ڈالے جاتے ہیں. جی جی تو اصل امپاورمنٹ یہ ہے کہ ان کو ایز ارلی اور ایز پاسبل اپنے اوورال اس کے اندر رہتے ہوئے ان کو ایکسپوز کیا جائے کہ جی وہ خود چیلنجز کو ساتھ کیسے نپٹنا ہے. پھر ان کو کانفیڈنس لیول دیا جائے. پھر زیرو ایرر سنڈروم نہ ہو, جی جی کہ جی غلطی نہیں ہونی چاہیے. جی جی وہ غلطی تو ہوگی, اور غلطی یہی سے سب سے زیادہ جو سکھلائی ہے وہ غلطی سے ہی ہوتی. ہاں بالکل. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے سامنے اپنی موجودگی میں اپنی آف سپرنگ یا اپنی اولاد میں سے بیٹے ہوں یا بیٹیاں, ان کو جتنی غلطیاں آپ اپنے سامنے کروا لیں گے کنٹرول انوائرمنٹ میں, اتنا ہی اچھا ہے کہ وہ اس سے سیکھیں. بالکل ایسے ہی. دوسرا جو پیمپرزم ہے یا جو زیرو ایرر سنڈروم ہے یا جو بہت بہترین شاہراہ بنا کے دینا کہ اس کے اوپر وہ ایزی سفر کریں, جی جی وہ میں سمجھتا ہوں دیٹ از ناٹ گڈ ریئلسٹک نہیں ہے. ایونچویلٹی ریئلسٹک نہیں ہے, بیکاز الٹیمیٹلی ماں باپ نے چلے جانا ہے. ہاں بالکل ایسے تو ہی. پھر وہ جب چیلنجز لائف کے آتے ہیں تو پھر جیسے ہمارے جو فوک وزڈم ہے یا جو دیہاتی کلچر ہے, جی جی اس میں وہی ہے جو تتے توے تے کھلونا جنہیں سکھیا ہوتا ہے, ہاں جی یا کہتے ہیں پدرے تے سارے ٹوٹ دینے, ہاں جی کھوبے تے ٹوٹنا پڑتا ہے. وین دی گوئنگ گیٹس ٹف دیٹ اونلی ٹف گیٹ گوئنگ. ہاں جی. تو یہ آپ کی باتوں سے جو میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا, جو آپ ہی کی باتوں کا ہی خیال ہے بیسکلی, کہ ہم اتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں بعض اوقات جس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو سپورٹ کا عادی بنا دیتے ہیں, پاؤں پہ کھڑا ہونا نہیں رکھتے. تو ایز اے فیملی ہیڈ, ایز اے فادر, یہ جو سپورٹ کے ساتھ اب ہماری جو سپورٹ ہو رہی ہوتی ہے گھر والوں کو, فیملی کو, بچوں کو, اس کا عادی نہ بنائیں, بلکہ ان کو یہ بتانا, یہ ریئلائز کرانا کہ کبھی ہم نہیں ہوں گے زندگی میں, اس وقت آپ نے زندہ کیسے کھڑے ہونا ہے اپنے پاؤں پہ. اس کے لیے ذہنی طور پہ جب ہم ہیں ان کی زندگیوں میں, تو کیا ہم ان کو
کس طرح سے تربیت کے پہلو کو دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں فوجی لحاظ سے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس ڈائریکشن کیپنگ کے لیے جی جب ہم نکلتے ہیں. جی جی ایک ہوتا ہے میپ, جی جی نقشہ جسے جی جی ہاں جی اس کے اوپر ڈیٹیلز دی ہوتی ہیں, جی جی اور ایک ہوتی ہے کمپس, قطب نما, جس سے آپ نارتھ ایسٹ ویسٹ ڈائریکشنز دیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی ہاں جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نقشہ کی بجائے جی جی کمپس دینی چاہیے, ماشاء اللہ. جو آپ کی انر مورل کمپس ہے وہ اگر آپ اس کی ان لائن کر دیں ود دی ٹرو نارتھ, جی جی ود دی ایموشنل اینڈ مینٹل ٹرو نارتھ, جی جی اور وہ کہنے سے نہیں ہوتی, جی جی وہ ایک اوور آل میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے گھر کی, اس لیونگ سرکمسٹانسز کی, جی جی اس کا ایک اورا ہوتا ہے. پھر آپ پرسنل ایگزامپل دیکھ کے بچے سیکھنا شروع کرتے ہیں, ارلی کوگنیشن ہو رہی ہوتی ہے, بالکل وہ اس ایٹماسفیئر سے ہو رہی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچے ایسے ہوں, جی جی ماں باپ کو اس ہی پیراڈائم کے اندر اپنی زندگی گزارنی چاہیے. ٹھیک. اور اس لیے کہتے ہیں کہ جب بڑے کہتے تھے کہ جب شادی ہو جائے بچے ہو جائیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یار آپ تھوڑا اپنا لائف سٹائل بدل لیں بیکاز بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی. تو بچوں کو وہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ پیمپر یا ان کو ان کی مائکرو ڈیٹیلز بتانے کی بجائے ان کو ہولسٹیکلی جو ان کی کریکٹرسٹکس ہیں یا ان کے پیرامیٹرز ہیں, وہ ریلیجس ہیں, وہ کلچرل ہیں, جی جی وہ خاندانی روایات کے ہیں, وہ جو بھی ہیں آپ ان کی جو اپنے ان کے میجرنگ سکیلز ہیں جو وہ جس کو میں انٹرنل کمپس کہتا ہوں, مورل کمپس کہتا ہوں. بالکل بالکل. تو میری جو ایک ٹریننگ فارم ہے آپ کو پتا ہوگا, اس کا نام بھی ٹرو نارتھ ہے. سو ٹرو نارتھ از دیٹ یور انر ریفرنس پوائنٹ. ونس یو ہیو اے ریفرنس پوائنٹ, جی جی سو اف یو ڈیویٹ فرام دیٹ, آپ اس سے جب دور ہوتے ہیں یا اس سے ہٹتے ہیں, جی جی تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے ہاں جی کہ میں اپنے ریفرنس پوائنٹ سے ہٹ گیا ہوں. ہٹ گیا ہوں. اونلی دین آپ اس کی تصحیح کرتے ہیں اور پھر واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اگر آپ کا ریفرنس پوائنٹ ہی نہ ہو, یعنی آپ نے اپنی خود نگر ہی نہ, آپ نے خود ہی کو پہچانا ہی نہ ہو, جی جی تو پھر آپ اس سے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ لاسٹ ہیں. تو میرے ایک ٹیچر نے ایک دفعہ مجھے سمجھایا تھا, ہم گم ہو گئے ڈیزرٹ میں. جی تو میں نے اسے کہا سر ہم گم ہو گئے. اس نے کہا کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا سر یہ راستہ وہ نہیں ہے جس پہ میں جانا تھا. تو وہ میں تھوڑا انڈر کانفیڈنٹ ہوا کہ ہم گم ہو گئے. اس نے مجھے سمجھایا کہ نہیں ہم گم نہیں ہوئے. میں کہا سر ہو تو گئے ہیں. اس نے کہا نہیں. پھر اس نے سمجھایا کہ بیٹا انسان اس وقت گم ہوتا ہے جب اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ گم ہو گیا. جب اس کو پتہ ہے کہ وہ گم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے وہ گم نہیں ہوا. تو اس کے لیے آپ کو ایک ریفرنس پوائنٹ, اسی طرح آپ کا مورل, ریلیجس, ایموشنل, ماں باپ کا یہ کام ہے کہ وہ ریفرنس پوائنٹ, وہ ٹرو نارتھ بنا دیں ود ایگزامپل اینڈ ود کوٹنگ کہانیاں, داستان گوئی, وہ قصص القرآن کی شکل میں ہوں, وہ خاندانی ہوں, وہ اپنی باتوں چیتوں میں ہوں, آہستہ آہستہ وداؤٹ انفورسنگ دیٹ, وہ بڑے ہی پیار سے اپنی ذاتی کردار سے, گفتار سے وہ ایک ریفرنس پوائنٹ بنا دیں. اس کے بعد انہیں زمانے میں چھوڑیں اور ان کو اوور آل دیکھیں اور انہیں گرٹ پیدا ہونے دیں. وہ گریں پھر اٹھیں, گریں پھر اٹھیں. جیسے وہ کوچ میدان میں چھوڑ دیتا کھلاڑیوں کو اور آرام سے بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہے پرفارمنس کہ کیسے اس کا چلنا ہے. پوچھنا چاہوں گا باجی سے, اور بعد میں آپ سے بھی رائے لوں گا, کہ ماں باپ میاں بیوی ایک ٹیم ورک کا حصہ ہوتے ہیں. تو یا یوں کہہ لیجئے کہ جو ٹیم وہ بنا رہے ہیں اس کے اوپر دونوں کی 50-50 سپرویژن ہوتی ہے. تو سپرویژن میں کہیں کلیش آ جائے یا بدمزگی آ جائے تو وہ ٹیم کے اوپر بڑا برا اثر پڑتا ہے. سارا جتنی تربیت کی, تعلیم کی, اخلاق کی کوششیں ہوتی ہیں اس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. تو پہلے تو میں باجی سے پوچھوں گا کہ ایز اے وائف, یعنی فوکس بیٹی ہے یا بیٹا ہے, مگر اس فوکس میں جہاں پہ آپ ماں کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں, ایک آپ کا روح بیگم کا بھی ہے, بیوی کا بھی ہے, شریک حیات کا بھی ہے, تو والد کے ساتھ یا ہسبینڈ کے ساتھ مل کے اس کمپینین شپ میں بیلنس ایسا کریٹ کیے رکھنا کہ وہ فل انرجی بغیر کسی رکاوٹ کے آپ دونوں کے ذریعے سے اولاد تک منتقل ہو جائے. اس صلاحیت کو آپ دیکھنے والوں کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیسے پروڈیوس کریں یا کیسے مینیج کریں؟
دیکھیں سوال بڑا خوبصورت ہے آپ کا اور بڑا اس کا لمبا سارا جواب بھی ہو سکتا ہے، لیکن مختصر جواب دینے کی کوشش کروں گی کہ اختلافات ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، جی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کیونکہ ہم الگ الگ انسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈفرینٹ بنایا ہے جی جی اور الگ الگ خوبیاں ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو میری خوبی ہو وہ کسی اور کی خامی ہو اور کسی کی خوبی میری خامی ہو، جی جی تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر ایک کی نیچر پہ. اور جہاں تک میاں بیوی کا آپس میں، کیونکہ گاڑی کے دو پہیے کی طرح ہوتے ہیں، بچوں کے لیے پرورش کرنی ہے، تو ماحول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ماحول نہ صرف ایک باپ بنا سکتا ہے گھر کا، نہ ہی صرف ایک ماں بنا سکتی ہیں. یہ دونوں مل کے جب بناتے ہیں پھر وہ ماحول بنتا ہے. اور اپنا اپنا کردار نبھانے کے لیے جہاں پہ اپنی پرسنل آپ کی کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے یا کوئی اختلاف رائے ہوتا ہے تو آپ اس کو پرائیویٹ رکھیں، بچوں تک نہ آنے دیں. ہوتی ہیں باتیں بہت ساری ہوتی ہیں جہاں آپ ڈس ایگری کرتے ہو ایک دوسرے سے، لیکن بہتر ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھ کے بات کر لیں، کمرے میں جا کے کر لیں، لیکن اس کا اثر اور وہ جو زور زور سے بولنا، جھگڑا کرنا یا بچوں کے سامنے چیخ و پکار اور گالی گلوچ یا بدتمیزی، وہ اس وقت تو چلا جاتا ہے وہ ٹائم، لیکن وہ بچوں میں اس کا بہت برے اثر اس پہ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا اصل میں ماں باپ ہے کون سا، کون سی پرسنالٹی ہے یہ. ہاں بالکل، کہ یہ لوگوں کے سامنے جو ہوتے ہیں وہ ہیں یا یہ جو اکیلے ہوتے ہیں وہ ہیں. بالکل. تو اس وجہ سے گھر تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمیں بہت ہی زیادہ احتیاط سے رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کیمرے کی آنکھ ہر وقت آپ کو دیکھ رہی ہے، بچے آپ کو دیکھتے ہیں. جیسے کنر صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ وہ ماحول جو بنانا ہے نا وہ بچوں کے لیے ماں باپ نے بنانا ہے، مل کے بنانا ہے. تو آئی تھنک کہ اس میں آپ کو اس طریقے سے ہی چلنا چاہیے کہ اپنی ذات پہ اگر کوئی بات برداشت بھی کرنی پڑے دونوں سائڈوں پہ، میں ایک کی بات نہیں کر رہی، وہ کر لینی چاہیے، کیونکہ بہت بڑا مقصد ہے آپ کے سامنے. آپ کی جو تخلیق آپ نے کرنی ہے جو بچوں کی، تو اگر اسی میں شروع سے ہی دراڑ آ جائے گی، اور جو ہم ارلی کوگنیشن کی کرنا سب اکثر مجھے سمجھاتے ہیں بات، تو ارلی کوگنیشن تو پھر آپ اپنے ہی ہاتھوں سے خراب کر لیں گے، تو پھر معاشرے، سوسائٹی یا اسکول کالج کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ آپ ہی نے خراب کیے ہیں، آپ ہی بنا بھی سکتے ہیں. بالکل بالکل لولی. آپ کیا ارشاد فرمائیں گے اس سوال کے جواب میں؟ ہاں میں سن رہا تھا، اور آف لیٹ میں نے یہ نئی ایک ٹیکنیک سیکھی ہے بیگم صاحب سے، لسننگ. ہاں ہم نارملی جب سنتے ہیں کوئی چیز تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے نہیں سن رہے تھے، ہم اس کا جواب دینے کے لیے سن رہے تھے. پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ ختم کرے تو میں بسم اللہ کروں. تو بیسیکلی تو یہ ہے کہ اس کو پہلے بالکل ان بائسڈ ہو کے سنا جائے، پھر اس کو پروسیس کیا جائے. تو میں ان کی بات جب یہ جواب دے رہی تھی سن رہا تھا، تو اس میں سے دو پہلو جو ہے نا وہ سامنے. ایک تو ہے جو انہوں نے بات کی عام کہ جی ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرے. نو دس از آلسو ان نیچرل. جھگڑا بھی ہو، بالکل اختلاف رائے بھی ہو جائے، تم ایسے کیوں کر رہی ہو، تم ایسے کیوں کر رہی ہو، یہ بھی ہو جائے، نو پرابلم. ٹھیک ہے. لیکن جو آپ کا انرجی لیول ہے جی جی وہ سنکرونائزڈ ہو. آپ کا ٹرو نارتھ، آپ ایک دوسرے سے ہینڈ ان گلو، آپ ہارمونیس ہوں. ٹھیک ہے. آپ کی جو ویو لینتھ انٹریکٹ کر رہی ہے وہ ہارمونیس ہوگی تو ریزوننس آئے گی. اگر وہ انٹریکشن ہارمونیس نہیں ہے اور وہ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਇੰਜ, یا وہ کہ جی میں نے میری ڈائریکشن میں چاہتی ہوں کہ بچے میں ادھر کو لے کے جاؤں، ہاں جی بالکل، وہ چاہتے ہیں کہ ادھر کو لے کے جاؤں. تو اب جب دو ڈفرینٹ ڈائریکشن میں پولنگ فورس ہوگی، جی جی کنفیوژن بھی آئے گی بچوں کی اور نیچرلی وہ رزلٹ بھی نکلے. ایسے ہی. اگر آپ دونوں آپ آپس میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، کنونسنگ، گیٹ کنونسڈ، جی جی اینڈ دین یو ہیو اے ریزولوشن، اے مڈل گراؤنڈ. ہاں جی جب اس ریزولوشن پہ آپ ہیں تو پھر آپ اور ڈے ٹو ڈے میں اگر ہونا کیا چاہیے کہ اگر ماں اور بچوں میں کوئی ڈفرینس یا کوئی دیکھ رہے ہیں کہ جی کچھ ہے یا ماں نے ڈانٹ دیا ہے یا تو باپ کو چاہیے کہ نہیں بیٹا، ماما اصل میں یہ ہے، وہ یہ ہے، ماما کی عزت کرتے ہیں، ماما کا یہ ہوتا ہے. اور اسی طرح وائسا ورسا، اگر والد کئی دفعہ سختی کرتا ہے یا کوئی چیز ان ریزنیبل کے یا سے بات، تو ماں کا کام ہے کہ نہیں نہیں بیٹا، بابا باہر سے پریشر ہوگا تو اور ہے یہ ہے، جاؤ دیکھو. اگر دونوں ایک دوسرے کے لیے ہارمونیس ہیں تو انرجی لیول، جو ایٹماسفیئر، جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ آپ کے ارد گرد ایک ایٹماسفیئر ہے، ایک اورا ہے، بالکل، وہ میگنیٹک فیلڈ ہے، اس میگنیٹک فیلڈ کا ڈیفینیٹ اثر ہے. پھر کہنے بھی تو جیسے ایک دانشور کوئی آدمی تھا تو اس نے کسی سے پوچھا کدھر جا رہے، اس نے کہا ہم تبلیغ کرنے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کوشش کریں کہ آپ کو بولنا نہ پڑے. واہ.
तो जो साइलेंट जो एनर्जी ट्रांसफर है वो तो ऐसे ही है कि आप खुद उसमें से यू शुड वॉक योर टॉक, यस डेफिनेटली हाँ टॉक, जी, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन दैट टॉक शुड नॉट कंफ्यूज एंड दैट टॉक शुड हैव ऑर्गेनिक टच इनटू योर फोक विजडम, आबाव अजदाद, जी जी। हिस्ट्री, कुरानिक कसुल कुरान, और उसको बड़े ही मीठे अंदाज में और बिल्कुल, बड़े उस अच्छा, तरीके से, बिल्कुल, अनलेस के जी आप उस, तो वो फिर आहिस्ता 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 गैर महसूस तरीके से वो चीज़ें आती जाती हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं ना अब एक आखिरी सवाल जो है पंजाबी में करने लगा हूँ। आई वुड लव दैट। मैं शरारत ही करनी, सवाल नहीं हैगा। वो हैगा कि ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਅਰਫਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਹਯਾਤ ਤੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੋ। ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਅਰਫਾ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਅਮਤ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਫਖਰ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਐਨਰਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਜੂਨ 2025 ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਫਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਲੰਬੀ ਵੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਤੀਬ 'ਚ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਲ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹਯਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਐਪੀਸੋਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਲਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਸ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਯੂ ਹੈਵ ਜਸਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ people like you give that motivation and I think ਮੈਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ here is my better half or best half, I don't know, ਲੇਕਿਨ she can because ਮੈਂ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ observe ਕੀਤਾ, although I predicted on the very first day after my marriage ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ that whatsoever you want to do you can do it माशाल्लाह। So if she wants कि जी ये किताब लिखी जाए और कितनी टाइम च लिखी जाए तो she can ensure कि लिखी जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। सर भाईजान ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। थैंक यू।